فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی کامیابی تاریخ کا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا بڑا معجزہ شاہ ایران کے مقابلے میں خمینی صاحب کی کامیابی ہے۔ فرعون تنہا فرعون تھا، اس کے ساتھ اور فراعنہ نہیں تھے، اس کا لشکر، اس زمانے کی پاپولیشن، سب پوری ریسرچ کیجیے، اور بنی اسرائیل کی تعداد اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا اسٹرگل، اور فرعون سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ اور اس کے بعد فرعون کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا امریکہ نہیں تھا، فرعون کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا برطانیہ نہیں تھا، فرعون کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا چین نہیں تھا، فرعون تھا۔ شاہ ایران کے ساتھ اتنے فرعون اور مدد کرنے والے تھے، اور خمینی صاحب کے ساتھ کتنے مدد کرنے والے تھے، واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے عقیل الغروی صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی کامیابی سے بڑی کامیابی شاہ ایران کے مقابلے میں آیت اللہ خمینی صاحب کی کامیابی تھی، کیونکہ اس دور میں تو ایک فرعون تھا، جبکہ شاہ ایران کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کی صورت میں کئی فرعون موجود تھے۔ میرا قبلہ سے بڑا مؤدبانہ یہ سوال ہے کہ انقلاب ایران بڑی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اسلامی نظام کے حوالے سے، لیکن کیا اس کی تعریف کرنے کے لیے اس انقلاب کو حضرت موسیٰ کے قیام سے ملانا ضروری ہے؟ یعنی آیت اللہ خمینی صاحب یقیناً ایک بڑی نیک شخصیت تھے، لیکن ایک بشر کے عمل کو ایک جلیل القدر معصوم نبی کے عمل سے زیادہ کامیاب کہنا، کیا یہ توہین انبیاء نہیں؟ آپ کے اس بیان کو سن کر اگر کوئی مبلغ آج اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میری آواز کروڑوں لوگوں تک گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے میں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو لہٰذا میں نے حضور پاک سے زیادہ اسلام کی تبلیغ کر دی، تو کیا سارا عالم اسلام اسے یہ نہیں کہے گا کہ اس بندے نے توہین رسالت کی ہے؟ تو آپ یہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کامیابی بڑی کامیابی تھی؟ اگر آپ کے اس کلپ کو کوئی اہل سنت سنتا ہے تو وہ سن کر یہی کہے گا کہ یہ تو شیعہ ممبر سے توہین انبیاء کی جا رہی ہے، یعنی وہ تو آیت اللہ خمینی صاحب کو نہیں نہ مانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی کے جن کا ذکر قرآن میں ہر نبی سے زیادہ کیا گیا ہے، غالباً 136 دفعہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور واحد نبی کے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کامیابی ان سے بڑی کامیابی تھی۔ اور حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا، اس نے تو بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ جن ممالک کو، امریکہ، برطانیہ کو فرعون کہہ رہے ہیں، وہ کیسے فرعون ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو مساجد بنانے کی بھی اجازت ہے، وہاں پر مسلمان اپنی عبادات کرتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے، جلوس نکالتے ہیں لوگ۔ آپ بذات خود برطانیہ اور امریکہ میں مجالس پڑھنے جاتے ہیں، عشرہ محرم پڑھتے ہیں، اس وقت تو آپ انہیں فرعون نہیں کہتے، کیونکہ اگر آپ اس وقت انہیں فرعون کہہ دیں تو آپ کو ویزا نہ ملے۔ اور جب آیت اللہ خمینی صاحب کو شاہ ایران نے ملک بدر کیا تو اسی فرعون ملک فرانس نے ہی ان کو پناہ دی تھی، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا کریں، مومنین کو اپنی گفتگو میں بتائیں۔ اور اگر آج کے دور میں کسی اسلامک اسکالر کو اپنے ملک میں یہاں پر جان کا خطرہ ہوتا ہے تو بقول آپ کے انہی فرعون ممالک میں جا کر وہ اپنی جان کی پناہ لیتا ہے، اور یہی ممالک اس کو پناہ دیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر اگر تمہاری جان کو اپنے ملک میں خطرہ ہے تو یہاں پر آ کر رہ لو۔ تو یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو بتائیں۔ آپ نے انقلاب ایران کی تعریف کرنی ہے، آپ ضرور کریں، لیکن آپ کی یہ گفتگو تو غلو سے بھرپور ہے، اسے اگر کوئی بھی سنے گا تو یہی کہے گا کہ یہ توہین انبیاء ہو رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس گفتگو کی وضاحت دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ مومنین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔